بلی، قربانی، نذرانہ، یہ الفاظ صرف ایک رسم نہیں بلکہ انسانی تہذیب کی سب سے گہری، سب سے پرانی داستانوں کا حصہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو کبھی ایک بھیانک گناہوں کا کفارہ تھا، کبھی کسی دیوتا کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا طریقہ، اور کبھی رب کی رضا حاصل کرنے کی خالص کوشش۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی روایت کی جو صدیوں سے انسانی تہذیبوں کا حصہ رہی ہے، قربانی یا بلی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قربانی کا تصور صرف اسلام تک محدود نہیں؟ جی ہاں، دنیا کے تقریباً ہر بڑے مذہب اور قدیم تہذیبوں میں قربانی کا رواج رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بلی یا قربانی کا تصور کب اور کیسے پیدا ہوا، سب سے پہلے کس نے قربانی دی اور کیوں، اور پھر ہم جھانکیں گے مختلف مذاہب اور تہذیبوں کے اندر جہاں قربانی صرف گوشت نہیں بلکہ عقیدے کا ایک مضبوط اظہار تھی۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے کلیم اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈسکور ود کلیم۔ یہاں ہم تاریخ، عقیدے اور تہذیبوں کے ان پہلوؤں پر بات کریں گے جو وقت کے پرانے اور دھندلے صفحات میں کہیں کھو سے گئے ہیں۔ تو چلیے اب ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں، ایک ایسا سفر جو ہمیں مختلف مذاہب اور قدیم تہذیبوں میں قربانی کے تصور کی گہرائیوں میں لے جائے گا۔ تاریخ کی پہلی قربانی حابیل اور قابیل۔ تاریخ کے اوراق پلٹے تو سب سے پہلی قربانی کا ذکر ہمیں انسانوں کی پہلی نسل ہی میں ملتا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی، جن کا ذکر آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو یوں بیان فرماتا ہے، اور اے نبی، انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ سچ سچ پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ جس کی قبول نہ ہوئی تھی وہ کہنے لگا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا، اللہ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ دوستو، اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ تاریخ کی پہلی باقاعدہ قربانی تھی جو اللہ کی رضا کے لیے پیش کی گئی۔ حابیل نے خلوص نیت سے اپنی بہترین چیز قربان کی جو قبول ہو گئی، جبکہ قابیل کی قربانی نیت کی خامی کے سبب رد کر دی گئی۔ اس رد عمل نے حسد کی آگ بھڑکائی اور قابیل نے انسانی تاریخ کا پہلا قتل کر دیا۔ بائبل کی بک آف جینیسس میں بھی اس واقعے کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد قائن نے اپنی زمین کی پیداوار میں سے خداوند کو نذرانہ پیش کیا۔ ایبل بھیڑوں کا چرواہا تھا، اس نے اپنے ریوڑ کے بہترین بھیڑ اور ان کی چربی میں سے نذرانہ پیش کیا۔ خداوند نے ایبل اور اس کے نذرانے پر نظر کی، لیکن قائن اور اس کے نذرانے پر اس نے نظر نہیں کی۔ دونوں ہی آسمانی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ قربانی کی قبولیت کا دار و مدار صرف چیز پر نہیں بلکہ قربان کرنے والے کی نیت، اس کے تقوی اور خلوص پر ہوتا ہے۔ یہی وہ بنیادی سبق ہے جو تاریخ کی اس پہلی قربانی سے ہمیں ملتا ہے۔ حابیل اور قابیل کے واقعے کے بعد اسلامی تاریخ میں قربانی کا ایک اور عظیم باب رقم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی۔ یہ قربانی نہ صرف اطاعت کا بلند ترین معیار ہے بلکہ یہ ہمیں اللہ کی رضا کے سامنے اپنی ہر چیز، ہر خواہش کو قربان کر دینے کا درس دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کا حقیقی مقصد یوں سمجھاتا ہے، نہ اللہ کو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اس کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ دوستو، یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم سنا، اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے کو تیار ہو گئے۔ ایک ایسی مثال جو اطاعت کی انتہا ہے۔ اس عظیم قربانی کو اللہ نے بے حد پسند فرمایا اور اپنی رحمت کے طور پر ایک دمبا فراہم کیا، یہ پیغام دیتے ہوئے کہ تقوی اور نیت کی سچائی ہی اصل قربانی ہے۔ دوستو، عیسائیت میں بلی کا تصور انسانی قربانی کی انتہا تک جا پہنچا، جہاں یہ ایمان رکھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان تمام انسانی گناہوں کا کفارہ بن کر دے دی تاکہ دنیا کے تمام گناہ اٹھا لیے جائیں۔ بائبل میں اس تصور کو یوں بیان کیا گیا ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔
عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ خون سب سے بڑی قربانی مانا گیا، ایک ایسی بلی جو دوبارہ کبھی دہرائی نہیں گئی کیونکہ یہ تمام گناہوں کے لیے کافی تھی۔ اب اس کے بعد ہندو مت میں بلی اور پوجا کے ملاپ کی بات کرتے ہیں تو ہندو دھرم میں بلی یا بلیدان دیوتاؤں کے لیے ایک مقدس نذرانہ سمجھا جاتا ہے۔ رگ وید اور اگنی پران جیسے گرنتھوں میں بلی کا ذکر بار بار آتا ہے جو کائناتی نظام کا حصہ ہے۔ اگنی پران میں قربانی کے مقصد کو یوں بیان کیا گیا ہے، جن کرموں کا مقصد یجنا یعنی قربانی نہیں وہ انسان کو بندھن میں ڈالتے ہیں۔ دوستو پہلے زمانے میں بلی میں جانوروں جیسے بکرا، سور یا مرغے کی قربانی ہوتی تھی۔ وقت کے ساتھ اس کا روپ بدل کر پھلوں، دودھ اور ناریل تک آ گیا جو علامتی قربانی کی شکل اختیار کر گیا۔ اسی سلسلے میں ایک اور اہم نقطہ بھیشم پتاما کے مطابق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قربانی صرف جانور یا چیز کو چڑھاوے کا عمل نہیں بلکہ اثار، نیت کی پاکیزگی اور دوسروں کے بھلے کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑنے کا عمل ہے۔ مثال کے طور پر جب یدھشٹر نے ان سے پوچھا کہ دھرم کیا ہے تو بھیشم نے جواب دیا، قربانی ہی دھرم کی روح ہے، جو دوسروں کے لیے خود کو وقف کرے وہی سچا دھارمک انسان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قدیم تہذیبوں میں بھی قربانی کو دیوتاؤں کو راضی کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ قدیم میسوپوٹیمیا اور مصر میں قربانی دیوتاؤں کی ناراضگی کو ٹھنڈا کرنے کا واحد ذریعہ تھی۔ ان کا گمان تھا کہ اگر بلی نہ دی گئی تو سیلاب، قحط اور خوفناک تباہی ان پر نازل ہوگی۔ میسوپوٹیمیا کے قدیم ٹیکسٹس میں یہ بات یوں لکھی ملتی ہے، ہم خون کا نذرانہ دیتے ہیں تاکہ دیوتا اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے۔ ان تہذیبوں میں کئی مرتبہ انسانی قربانی بھی دی جاتی تھی جس میں بچے، غلام یا جنگ میں ہارے ہوئے لوگ شامل ہوتے تھے۔ یہ عمل اگرچہ آج خوفناک لگتا ہے لیکن تب یہ ایک عام تہذیبی رواج تھا۔ ان قربانیوں کی سب سے بڑی مثال ہے بادشاہوں کی وفات کے ساتھ ان کے مقبروں میں غلاموں کو قربانی کے طور پر ان کے ساتھ زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں بھی قدیم بلی کی روایات موجود ہیں۔ ایزٹیک، مایا، افریقی اور کیلٹک تہذیبوں میں بھی بلی کا عمل موجود تھا۔ ہر قوم نے اپنے اپنے طریقے سے اس عمل کو اپنایا، کبھی محبت میں، کبھی خوف میں اور کبھی محض زندہ رہنے کے لیے قربانی دی گئی۔ تو دوستو یہ تھی قربانی یا بلی کی کہانی مختلف مذاہب اور تہذیبوں کے حوالے سے، ایک ایسی کہانی جو انسانیت کی ابتدا سے جڑی ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص موقع کی طرف، یعنی عید الاضحیٰ، جہاں مسلمان ہر سال ایک عظیم یاد کو تازہ کرتے ہیں، ایک ایسی قربانی کو دہراتے ہیں جو صبر، تقوی اور وفاداری کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں قربانی کے اصل فلسفے کی۔ قربانی کا مقصد ہے کیا؟ کیا صرف گوشت کھا لینا قربانی کی اصل روح ہے؟ نہیں میرے دوستو، قربانی کا مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ قربانی کا مقصد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنا اور ہمارے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا۔ قربانی کا مقصد ہے اپنی خواہشات، اپنے مال کی قربانی دینا اور اللہ کی راہ میں اپنی سب سے محبوب چیز کو پیش کرنا۔ قربانی کا مقصد ہے تقسیم کرنا، قربانی کا اصول ہے تقسیم کرنا۔ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ صرف ایک دن میں لوگ خیرات کے طور پر کتنا گوشت تقسیم کرتے ہیں تو شاید اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہوگا۔ یہ انسانی ہمدردی اور بھائی چارے کا ایک عظیم مظاہرہ ہے۔ دوستو آخر میں آپ سب لوگوں سے اپیل ہے کہ عید کے روز اپنے گرد و نواح پر نظر رکھیں، گوشت کی تقسیم میں برابری کو خاص طور پر دھیان میں رکھیں۔ یہ پالیسی ہرگز نہ اپنائیں کہ اچھا گوشت خود کے لیے رکھیں اور خراب حصے دوسروں کو دیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ ہم سب کی قربانی کو نہ صرف قبول فرمائے بلکہ ہمیں اس کے اصل فلسفے کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب اپنے میزبان کلیم اظہر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو، پیغام یا ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔